السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں فقیر اشرفی پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک نئے میسیج کے ساتھ حاضر ہوں، ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ افطاری جو کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، اس کی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطار کے بعد میں پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے کیا بات موجود ہے، اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے حدیث پاک میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افطار کے بعد یہ دعا فرماتے اور پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے سے افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنن ابو داؤد حصہ دوم اور صفحہ نمبر 306 کی یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افطار کے بعد جو ہے یہ دعا فرماتے تھے، یعنی پہلے روزہ افطار کرتے، اور جب روزہ افطار کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ افطار کرتے، اور اس کے بعد جو یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا فرماتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دعا افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ دعا افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ افطار سے پہلے ہی یہ دعا کرنے لگتے ہیں، دعا پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ اس کا دعا کا اصل محل ہے، یہ ہے اصل مقام، یہ ہے یعنی اس کے پڑھنے کی اصل جو محل ہے وہ یہ ہے کہ یہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا بھی کرتا ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد کھجور کھائے اور پانی پیے، اور پانی پینے کے بعد پھر یہ افطار کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھے، تو اس کے بعد جو ہے مطلب کھا لے جتنی وہ افطاری کرنا چاہتا ہے، پہلے کھجور کھائی، پانی پیا اور اس کے بعد دعا پڑھی، اور پھر جتنا بھی وہ افطار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ درست طریقہ یہ بھی ہے۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا دعا مانگی جاتی ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ ہم جو دعا مانگی جاتی ہے اس پر اگر غور کریں گے تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ دعا کب مانگنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم لک صمت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے سے افطار کیا۔ تو یہ بندہ کب کہے گا کہ میں نے تیرے دیے سے افطار کیا؟ جب وہ افطاری کر چکے گا، افطاری کر لے گا، اس کے بعد یہ جملے وہ ادا کرے گا کہ میں نے تیرے دیے سے افطار کیا۔ فتقبل منی، تو میرے روزے کو اے پروردگار عالم تو قبول فرما، وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، تو تیرے دیے سے میں نے افطار کیا تو تو میرے اس عمل کو، اس روزے کو، اس عمل کو قبول فرما۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو افطاری کی دعا ہے وہ ہمیں افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عطا کردہ نعمت کا شکرانہ ہے کہ مولا تو نے ہی روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور ہمیں افطار کے لیے رزق بھی تو نے ہی عطا فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو اس حدیث پاک کے مفہوم اور ان ساری باتوں سے اور دعا سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے حقیقت میں روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلے جب افطاری شروع کریں، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور کھائیں، پانی پئیں، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دعا پڑھ لینی ہے، تاکہ ہماری جو دعا کا محل ہے وہ ادا ہو جائے۔
کہ دعا کا جو محل ہے وہ ادا ہو جائے، کہ دعا حقیقت میں ہم نے جو پڑھی تو یہ کہا کہ اللہ ہم نے تیرے رزق سے افطار کیا، اور اس کے بعد جتنی افطاری کرنا چاہے وہ آگے کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے آگے بھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں۔ ہمارے چینل یاد مدینہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔